میاں صاحب اہل ہو گئے ہیں, لیول پلینگ فیلڈ آ گئی آخرکار. میاں صاحب بالکل اہل ہے. سپریم کورٹ نے, پر میاں صاحب اہل ہے یا نہیں وہ تو لائرز بتائیں گے, لیکن سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن شاید صرف 5 سال کا ہوگا. لانگر ٹرم میں تو یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے اور پاکستان کی سیاست کے لیے ایک اچھا ڈیولپمنٹ ہوگا. آج اگر میاں صاحب سمجھتا ہے کہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے, تو کل اگر خان صاحب ڈسکوالیفائی ہوتا ہے تو وہ بھی صرف 5 سال کے لیے ہوگا. تو میرے خیال میں دونوں کے لیے ایک اچھا خبر ہوگا. بٹ اصل پرابلم اس میں یہ ہے کہ جب دل ہوتا ہے تو نائل ہو جاتے ہیں, جب دل ہوتا ہے تو اہل ہو جاتے ہیں. دس از دا بگر پرابلم, سسٹم پرابلم ہے. فیصلے تو آتے جاتے رہتے ہیں. وہ کنسسٹنسی ہمارا ایک تنقید تو یہی رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی جمہوریت میں وہ بہتری لے کر آئے, ہم اپنا نظام میں وہ بہتری لے کر آئے, اور ایک ایسا ایٹماسفیئر بنے جس میں سیاسی جماعتیں سیاست کرے, سیاسی اختلاف کرے, اختلاف رائے ہو, مگر ہم اپنا سیاست کو یہ ذاتی دشمنی کی طرف نہ لے کے جائیں, جو کہ افسوس کے ساتھ آج کل اس ہائپر پارٹیزن, ہائپر پولرائز پولیٹیکل انوائرمنٹ میں ہمیں نظر آ رہا ہے. جہاں تک مرضی پہ آپ نہ اہل ہو, مرضی پہ آپ نہ اہل ہو, آپ کا یہ تنقید جائز بھی ہے, اور پاکستان کی تاریخ ہمیں یہی سبق سکھاتا ہے. مگر ابھی تک تاریخ یا حال بھی یہی سبق سکھا رہا ہے. ابھی تک ہم نے اپنا تاریخ سے وہ شاید سبق نہیں سیکھے, اور سب کو وہ سبق سیکھنا چاہیے. ہم نے تو کب سے سیکھے ہیں. ہم نے سمجھا تھا کہ میاں صاحب نے بھی سیکھا تھا, لیکن شاید وہ بھی بھول چکے ہیں آج کل. اور خان صاحب کے لیے بھی ضروری ہے, پی ٹی آئی کے لیے سب سے ضروری ہے کہ وہ یہ سبق سیکھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے 2008 سے لے کر 13 تک ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا تھا ملک میں جہاں ہم سیاسی انتقام نہیں کرتے تھے. ہم نے ایک سیاسی قیدی اپنے دور میں, پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ایک سیاسی قیدی بھی نہیں تھا. کیونکہ خان صاحب کہتا تھا یہ تو مکمکہ ہے, اور اگر آپ اپنے مخالف کو جیل نہیں بھیج رہے ہو تو آپ تو صحیح سیاست ہی نہیں کر رہے ہیں, آپ اس کا مکمکہ چلا رہے ہیں. اٹس ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو ریئلائز کہ ہم نے اپنا نظام کو اس پوائنٹ پہ لے کر آنا ہے. لیکن آپ کی پچھلی پی ڈی ایم گورنمنٹ میں یہ ہوا, کیا ہوا؟ لوگ اریسٹ ہوئے, عمران خان اریسٹ, شیری مزاری, شیخ رشید, فواد چودھری, ون آفٹر دی ادر. ہاں, سو یہ اریسٹ جب آپ کی یہ گورنمنٹ تھی اس میں آپ کو نہیں لگا کہ یہ غلط ہے؟ وہ جب جناح ہاؤس پہ اور اس سے پہلے کی بات کر ہمارے ادارے پہ حملہ کرے, میں 9 مئی سے پہلے کی بات کر تو وہ کیا 9 مئی سے پہلے بھی یہ سب اریسٹ ہوئے. سب 9 مئی سے پہلے بھی کون آیا تھا اور اسلام آباد کو آگ لگایا تھا؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تالیاں بنانا چاہیے کہ سو بسم اللہ, جس کو بھی جی چاہے وہ آئے, پورا اسلام آباد پہ آگ چلا دے. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل پی ڈی ایم کی حکومت کو سیاسی طور پہ خان صاحب کو کاؤنٹر کرنا چاہیے تھا, اور میں ہیوی ہینڈڈنس کے حق میں کبھی نہیں ہوتا ہوں. میں کبھی نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت, چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, وہ ان چیزوں سے گزرے جو میں خود گزر چکا ہوں. مگر ساتھ ساتھ ہمیں یہ ایڈمٹ کرنا پڑے گا, ماننا پڑے گا کہ پہلے سیاسی جماعتوں میں اپنے اندر یہ تبدیلی لے کر آئے. جمہوریت لانی چاہیے. جمہوریت اگر پوری طریقے سے بھی نہیں تو ایک اس قسم کا جمہوری سوچ. کیا خان صاحب کا ارادہ کیا ہے مئی 12 سے پہلے, مئی 12 کے بعد اور آج؟ کیا اس نے حکومت بنا کے جمہوری پاکستان چلانا تھا, یا اس نے بھی اپنے سیاسی مخالفین کو جیل میں ڈالنا تھا, غداری کا ٹرائلز چلانا تھا؟ تو اس طریقے سے ملک نہیں چلتا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام بھی اس پرانی سیاست سے, اس روایتی سیاست سے, اس نفرت اور تقسیم کی سیاست سے اب ان کا اعتماد اٹھ چکا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم سب ایک ذمہ داری کے ساتھ اپنا سیاسی ذمہ داری اپنائیں, تاکہ ہم ان کا صحیح نہ صرف نمائندگی کر سکیں مگر ان کے مسائل کا حل نکال سکیں. لیکن یہ گفتگو ہم صرف اس وقت سنتے ہیں جب آپ دیکھیں اب الیکشن کیمپین میں جا رہے ہیں. جیسا میں نے آپ سے کہا کہ 16 مہینے میں, جیسا آج بھی آپ کو میں سن رہا تھا سپریم کورٹ کے باہر, آپ نے کہا وہ آئیں گے تو فیشزم دوبارہ آئے گا پاکستان میں. لیکن اگر آپ فیشزم ہے کہ اپنے مخالفین کو, سیاسی مخالفین کو دبانا, ان کو جیلوں میں ڈالنا, میڈیا بند کرنا, آپ کو یاد ہوگا جرنلسٹوں کے خلاف آپ کی حکومت میں, یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ میں ارشد شریف کے خلاف ایف آئی آر, صابر شاکر, سمیع ابراہیم, لوگوں کو اٹھایا گیا, عمران ریاض خان 5 مہینے. سو یہ میڈیا کے ساتھ بھی ہوا.
پولیٹیشینس کو اریسٹ کیا گیا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ 9 مئی کے بعد کی تو چلے وہ ایک ڈفرنٹ اسٹوری. 9 مئی سے پہلے بھی یہ ہوا. اگر آپ ملٹری کے ادارے کو نہیں مگر سویلین اداروں کو ہمارے کیپٹل شہر کو جلا دیں گے تو اس کا بھی کوئی ریپریکاشنز تو ہوں گے. جب رائٹس ہوتے ہیں جب آپ ہتھیار اٹھاتے ہیں جیسے انہوں نے اٹھائے، اس پہ کریں نا. کبھی کسی کو کرپشن کے الزامات پر، کبھی نیب کر رہی تھی، عمران خان کو نیب نے اریسٹ کیا. اپنا as far as victimization is concerned، پاکستان پیپلز پارٹی کا جب لیڈ رول تھا، ہمارا اپنا حکومت تھا، ہم نے بالکل ہی بالکل ہی اس چیز سے انگیج نہیں رہے. ہاں ضرور میں اس حکومت کا وزیر تھا، ویسے تو وزیر خارجہ تھا، وزیر داخلہ نہیں تھا. تو اگر میں ملک کے باہر بھی تھا، میں کہتا تھا کہ میں پورا ملک کا نمائندگی کر رہا ہوں. میں صرف پیپلز پارٹی یا پی ٹی ایم کا نہیں، میں پی ٹی آئی کا بھی نمائندگی کر رہا ہوں. اس لیے میں پاکستان کا نمائندگی کر رہا ہوں. اگر مجھ سے کوئی خان صاحب کے بارے میں سوال کرتے تھے اور میں کسی فورن دورہ پہ تھا تو میں پھر ملک کے باہر خان صاحب پہ اس طریقے سے تنقید نہیں کرتا. اگر آپ اگر آپ چاہتے ہو کہ حکومت کا، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ حکومت کے ساتھ ایک کنسسٹنسی کے ساتھ ان کا یہ پالیسی ہونا چاہیے اور ہمیں سیاسی انتقام میں نہیں جانا چاہیے. مگر خان صاحب کا جو رویہ تھا، اس نے جس دن حکومت سے چلا گیا، اس نے پھر اپنا اس نے سیاسی مخالفوں کے خلاف نہیں کی. اس نے اپنا ایک ایجنڈا کے مطابق، جب وہ وزیر اعظم تھا، اس نے مداخلت کرنا تھا ہمارے سیکورٹی انسٹیٹیوشنز کے اپوائنٹمنٹس کے سلسلے میں، اور اس کا جو اپوزیشن تھا وہ اپنے سیاسی مخالف کے خلاف نے، حکومت وقت کے خلاف نے، اس ایجنڈا کے مطابق تھا.